الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات روزے سے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہو کر دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کی قدر کر رہے ہیں، اور جو قدر کر رہے ہیں وہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جو رمضان کی قدر نہیں کر رہے ہیں وہ آخرت کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں آخرت میں حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، وہاں اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ اگر یاد ہوتا تو رمضان کی قدردانی کر لیتے۔ رمضان کی قدردانی کیا ہے؟ رمضان کی قدردانی یہی ہے کہ رمضان میں مکمل روزے رکھا جائے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے، رات میں تراویح پڑھی جائے اور قرآن کو سنا جائے، اور دن میں روزہ رکھیں اور خوب قرآن کی تلاوت کریں، اور ہر برائی سے بچیں، آنکھوں کی برائی سے، زبان کی برائی سے، کانوں کی برائی سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خصوصاً موبائل کو اپنے سے دور رکھیں۔ جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی فون کا استعمال کریں، بے جا اور بغیر ضرورت کے موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، رمضان کی قدردانی۔ تو بہت سارے اللہ کے بندے رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا لیتے ہیں۔ مکمل پورا رمضان اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو کیا ہے لگا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں اپنے اوقات کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
اور اصل میں جو یہ باتیں تھیں وہ تمہیدی طور پر میں نے عرض کر دیں. اصل جو میرا عنوان ہے زکوٰۃ کا ہے. نماز جس طرح سے بندوں پر فرض ہے ویسے ہی بندوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے. سال میں 1 مرتبہ فرض کیا گیا ہے. اور زکوٰۃ مکی زندگی ہی میں اللہ نے فرض کر دیا تھا، جبکہ ابھی بھی بہت سارے احکامات نازل ہو رہے تھے. اسی وقت کیا ہے مکے کی زندگی میں جبکہ حالات بھی بہت خراب تھے مسلمانوں کے، ایسے وقت میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا تھا. اور جو احکام نازل ہوئے، جو ترتیب زکوٰۃ کی نازل ہوئی وہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ قیام پذیر ہوئے اس وقت دوسری ترتیبیں زکوٰۃ کی اس کے احکامات نازل ہوئے. لیکن فرض کب ہوا؟ مکی زندگی میں. سورہ مزمل مکی آیت ہے، ابتدائی صورتوں میں سے ہے. جو قرآن نازل ہوا ابتدا میں شروع میں انہی میں سے ایک سورہ مزمل ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس وقت کوئی نصاب نہیں تھا. مکے کی زندگی میں زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی نصاب نہیں تھا. ایسے ہی جو کماتے تھے، جو روزانہ کا خرچ تھا، جو روزانہ خرچ ہو کر جو بچ جاتا تھا اس میں سے صدقہ کر لیا کرتے تھے. صدقہ زکوٰۃ ایک ہی معنی ہے. قرآن میں جہاں بھی صدقے کا لفظ آیا ہے وہ عام طور پر زکوٰۃ ہی کا لفظ، زکوٰۃ ہی کا معنی ہے. اور کبھی کبھار صدقہ اور زکوٰۃ اس کو کیا ہے خاص طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے. اور جو زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ پاکی کے ہیں. زکوٰۃ کا معنی وہ پاکی کے معنی میں آتا ہے. کیسی پاکی؟ مال کی پاکی. مال کیسے پاک ہوتا ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ جسم پاک ہوتا ہے، کپڑے پاک ہوتے ہیں، دوسری چیزیں پاک کیا جاتا ہے دوسری چیزوں کو. مال کیسے پاک ہوتا ہے؟ تو اسی کو کہا گیا کہ زکوٰۃ اس کا معنی پاک کرنے والی. ہم اپنے مالوں میں سے غریبوں کو اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. یہ کیوں زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ کیا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے؟ کیا زبردستی ہے؟ کیا اس کو ہم ٹیکس سمجھتے ہیں؟ کیا جرمانہ ہے؟ کیا یہ بہت سارے ہیں، بہت سارے جو دنیا کے ماحول میں لگ کر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذرا تھوڑا کیا ظلم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پیسے میں کیوں زکوٰۃ دینا ہے؟ یہ تو ٹیکس ہو گیا. یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے. اللہ نے فرض کر دیا. جیسے نماز فرض کیا ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض کیا ہے. یہ عبادت ہے. نماز جیسا عبادت ہے زکوٰۃ بھی ویسے ہی عبادت ہے. جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے زکوٰۃ بھی ہے. بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ بھی آ کر ہے. یہ عبادت ہے. اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. جیسے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ اللہ نے فرض کر دیا، اللہ کا حکم ہے یہ. نماز اللہ کا حکم، زکوٰۃ اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، حج بھی اللہ کا حکم ہے. جس طرح سے یہ احکامات ہیں ایسے ہی زکوٰۃ بھی یہ حکم ہے اللہ کا. نماز ہر آدمی پر فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے. لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے پاس اتنا سونا ہو. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینار چلا کرتے تھے. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے. جس کسی کے پاس 20 دینار ہوتے، 20 سونے کے سکے ہوتے اور اس پر ایک سال بھی گزر جاتا تو صاحب نصاب کہلاتا. اور جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کے پاس چاندی 200 درہم چاندی ہوتے تو وہ بھی صاحب نصاب قرار پایا جاتا. زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 ہی وجہ ہیں. ایک ان کے پاس کیا ہے، سونا ہو 20 دینار یا 200 درہم چاندی ہو، اتنا مال ہو اور اس پر ایک سال گزرنا ہے. ایک سال گزرنے کا مطلب کیا ہے، اس پر خرچ ہو کر، سال کا خرچ ہو کر 20 دینار اس کے پاس بچے ہوں سال میں. مثال کے طور پر گزشتہ رمضان 20 دینار جمع ہوئے، 20 دینار جمع ہوئے، 20 سونے کے سکے جمع ہوئے گزشتہ رمضان، اور اس میں خرچ جا کر پورا بچ کر 20 دینار میں، اور ایسے ہی بچ کر ایک سال گزر کر، اس رمضان میں ایک سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور ایسے ہی چاندی کا بھی ہے. جس کسی کے پاس چاندی اس زمانے میں 200 درہم چاندی ہوتی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی، زکوٰۃ فرض ہو جاتی. اب بہت سارے سوال بھی کرتے ہیں کہ احادیث میں تو، قرآن میں احادیث میں تو کیا ہے، 7.5 تولہ جو اس زمانے کا ہے، 52.5 تولہ جو اس زمانے کا چاندی ہے، اس کا تو ذکر نہیں ہے، تو ہم کیسے دینا ہے؟ تو اس زمانے کے 20 دینار کو اگر ہم تولے، اس کو تولا جائے تو اس زمانے کے حساب سے 7.5 تولہ گرام سونا بنتا ہے. اس زمانے کے 20 دینار کو اگر اس زمانے میں تولا جائے تو 7.5 تولہ گرام سونا بنتا ہے. اور ایسے ہی اس زمانے میں 200 درہم چاندی ہوتا تھا. اگر اس کا حساب لگائے اس زمانے میں تو 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے. جس کسی کے پاس یہ 7.5 تولہ اس زمانے میں سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. وہ صاحب نصاب ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ روزی کا مالک اللہ ہے. ہر آدمی کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کھلانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جتنے بھی چوپائے ہیں، چوپائے مطلب جانور، 4 پائے والے، جتنے بھی چوپائے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ بولتے ہیں چوپائے جانور، 4 پائے والے جانور اور 2 پیر والے انسان، جتنے بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، زمین پر رینگنے والے ہیں، کیڑے مکوڑے، سب کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیا ہے کس کی؟ روزی کی.
فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ذمہ لے لیا ہے، روزی پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، کیسے بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جو اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، بنایا، اس کے ٹھکانے کو جانتا ہے، وہاں تک اس کی روزی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اللہ نے کتاب میں لکھ دیا، قرآن میں یہ سارا ذکر کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں کیوں دینا ہے دوسروں کو؟ مال ہمارا مال ہے، ہم کما رہے ہیں، کیوں دینا ہے؟ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان ڈالتا ہے سوال، کیوں دینا ہے جبکہ اللہ ذمہ داری لے لیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا ایک امیر بنا دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، کوئی غریب نہیں رہتا، وہاں کوئی آزمائش ہی نہیں ہے نا۔ جب سارے کے سارے انسان ایک ہی لیول پر رہیں، سب مالدار ہوں، کوئی غریب نہ ہو، تو یہاں تو امتحان ہی نہیں ہے وہاں۔ اللہ کو ہم کیسے بتائیں کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جو تو احکام نازل کرے گا، جو تو حکم ہم پر بھیجے گا، ہمیں اسے پورا کریں گے، اسے کہاں ہم بتا سکتے ہیں؟ امتحان کہاں دے سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ہلاک نہ کر ڈالے، کون؟ تمہاری اولاد اور تمہارا مال۔ کیسے ہلاک کر دے گا؟ کہ اس کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے حکامات کو بھول جاؤ گے، جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، وہ اولاد کی بچانے کی خاطر، بچوں کی محبت کی خاطر اور مال کی محبت کی خاطر کیا ہے، اس کو بچاؤ گے، اور کیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے یہ کیا ہے، دور ہو جاؤ گے۔ اللہ کی یاد کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہی اللہ کے حکموں پر چلنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھنا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، روزے رکھنا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا ہے اپنے مالوں میں سے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی محبت میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی اللہ کی عبادت میں سے غافل ہو جائے گا، غفلت میں پڑ جائے گا، اللہ کے حکموں پر نہیں چلے گا، یہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، تم کیا ہے، خرچ کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جہاں دینے کا حکم دیا ہے، ایسی جگہ پر خرچ کرو۔ ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت سے پہلے تم یہ کام کر لیا کرو۔ جب موت آ جائے گی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت کہے گا جب موت آ گئی، آخری وقت ہے، غرغرے کا عالم ہے، ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب،
اس وقت کہے گا اے میرے رب مجھے اور تھوڑی مہلت دے دیتا، مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیتا، میں جو کچھ کمایا ہوں، جو کچھ جمایا ہوں، میں آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیتا، دے دیتا، تیرے راستے پر کیا ہے میں خرچ کر دیتا۔ تو اس کے بعد اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب ایک وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت دیا ہے، ہماری جو زندگی کا وقت ہے، جو زندگی چل رہی ہے، یہی موقع ہے، یہی مہلت ہے۔ یہ مہلت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس مہینے میں۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ یہ جو موقع اللہ نے دیا ہے اس کو سمجھو، قرآن کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر معلومات کرو، کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کے حکمات پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر عمل کر کر آخرت کو کامیاب بناؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن ہم پر نازل کر کے، اگر قرآن بھی نہ ہوتا تو ہم ہی بھٹک جاتے، ہمیں کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم سیدھے راستے کی پیروی کر سکیں، اللہ کے حکمات پر عمل کر سکیں۔ اب خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، یہ بھی کسی نبی کے بس کی بات نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور صدقہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے نفلی صدقہ، ایک ہے فرض صدقہ، جو سال میں ایک مرتبہ صرف مالداروں پر، صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ شروع میں کہہ دیا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اس پر 1 سال گزرا ہو، اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزرا ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنا زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ نکال کر تقسیم کرے۔ کہاں تقسیم کرنا ہے؟ اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ بہت سارے منافق لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ منافق کون ہیں؟ منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں ہی کی طرح رہتے ہیں، مسلمانوں ہی کی طرح صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں ہی کا لباس ہوتا ہے، داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، جبہ ہوتا ہے، کپڑے مسلمانوں کا لباس ہوتا ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن دل میں رتی برابر اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہتی۔ یہ لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ منافق کی علامات بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، یہاں تفصیل میرا مقصد نہیں ہے۔ منافق لوگ اس وقت بہت سارے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جسے کہتے ہیں نا سانپ کا آستین، آستین کا سانپ، اس سے بچنا ہے نا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا رہتا ہے سامنے لیکن ڈستا رہتا ہے۔ ایسے ہی منافق لوگ آتے تھے، صف اول میں نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر پورا دیکھتے جا کر غیروں کے سامنے بیان کرتے تھے، غیروں کو جا کر بولتے تھے اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے۔ آج بھی بہت سارے منافق ہیں جو مسلمانوں کے حلیہ پہن کر، مسلمانوں کا لبادہ پہن کر آج اسلام کے خلاف بک رہے ہیں، اسلام کے خلاف بک رہے ہیں، قرآن کے خلاف بک رہے ہیں، صحابہ کے خلاف بک رہے ہیں آج بھی، اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہی اس طرح سے کر رہے ہیں، مسلمان ہی نے کہا ہے، مسلمان ہی نے کہا ہے، مسلمان ہی تو ہیں یہ لوگ۔ اگر مسلمان ان کو پوچھیں اور ان کو سمجھانے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمان ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آج کے دور کے منافقین ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں نا
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بول رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بول رہے ہیں، ورنہ تو ان کی کیا مجال تھی غیروں کی کہ اسلام کے خلاف کچھ بول سکیں، اسلام کے بارے میں کچھ بول سکیں۔ تو اس زمانے میں بھی بہت سارے منافق ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے تو کیا کہتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے صرف خاص لوگوں کو مال تقسیم کر رہے ہیں، خاص لوگوں کو مال تقسیم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ اس طرح سے الزام لگاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف سے تقسیم نہیں کرتا، جو کچھ میں کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم ہی سے کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ خرچ کرنے کے 8 مصارف ہیں، انہی لوگوں پر کیا ہے زکوٰۃ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہجرت ہوئی، ہجرت کرنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، مکے میں آ کر ایک نظام کو قائم کیے، مسلمانوں کی حکومت آئی، ایک قرآن پر عمل کرنا ہوا، شریعت پر عمل کرنا آسان ہوا۔ اس وقت احکامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیے کہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے لوگوں کو کیا ہے مقرر کیا، اور وہ لوگ باہر جا کر زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، امیروں سے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرتے اور انہی کے غریبوں میں مال کیا ہے وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ یہی سسٹم اللہ نے بنایا ہے، مال دے کر یہ اللہ تعالیٰ مالداروں سے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ مال کی محبت کرتے ہیں یا میرے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب مالداروں سے یہ آزمائش ہے، صاحب نصاب سے آزمائش ہے، تو ہمیں اسے بخوبی نبھانا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جس طرح سے نماز اللہ کا حکم ہے، نماز جس سمے پڑھ رہا ہوں ایسے ہی زکوٰۃ بھی میں سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے، حساب لگا کے نکالنا ہے۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت کیا بنتی ہے آج کے اس دور میں، کیا قیمت بازار میں چل رہی ہے، بازار میں آج کی قیمت کیا چل رہی ہے، اس حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر مال نکال کر وہ غریبوں میں، یتیموں میں، عاملین والمؤلفۃ قلوبہم دل جوئی کر رکھنے کے لیے، اس کی لمبی ایک تفصیل ہے۔ دل جوئی، دل خوش کرنے کے لیے کسے دل خوش کرنا ہے، کیا دل جوئی ہے، ایک لمبی تفصیل ہے، اس وقت میں بولنا مشکل ہے، لمبا وقت ہو جائے گا۔ دل جوئی کے لیے اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے، اور پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ غلام کسی کے ماتحت ہوتا تھا، ان کا آقا، ان کا مالک ان کو یہ حکم دے دیتا کہ تو اتنا مجھے مال دے دے گا تو تو آزاد، تو اپنی زندگی گزار سکتا ہے، کما کھا سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اس زمانے میں غلام کو ان کا آقا، ان کا مالک کیا ہے پرمیشن دے دیتا، تو وہ غلام مجبور ہوتا تھا، نہ کماتا تھا، نہ کچھ تھا، اس کے پاس کیا بھی نہیں ہوتا تھا، تو ایسے غلام کو بھی کیا ہے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں کون غلام ہیں؟ غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، آج تو قید خانے میں ہیں، قیدی ہیں، قیدی جو مجبور، جو اسلام کی خاطر، دین کے خاطر، مسلمانوں کی خاطر جیلوں میں قید و بند ہیں، بغیر جرم کے، بغیر اس کے کیا ہے کچھ بھی غلطی نہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر، صرف مسلمانوں کی مدد کرنے پر، صرف مساجد کی حفاظت کرنے پر، دوسروں کی مدد کرنے پر جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ایسے جو مجبور ہیں وہ اپنے آپ کو ضمانت دلانا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ قوم ہی کے لیے کیا ہے جیلوں میں گئے ہیں، ایسے قیدیوں کا بھی کیا ہے ہم ان کی چھڑانے کے لیے، ان کو آزادی دلانے کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ آج کے دور کے یہ غلام ہیں، یہ قیدی ہیں۔ اور
جو زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے جو متعین کیے گئے ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے جو ان کا امیر، جو ان کا خلیفہ طے کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ اصول کرے گا، وہ اپنا کام دھندا کاروبار چھوڑ کر زکوٰۃ کا مال اصول کر کے امت تک، اپنے امیر تک پہنچاتا ہے، اسی زکوٰۃ میں سے ان کا کیا ہے، ماہانہ خرچ روزانہ جو بھی طے ہوتا ہے اسی میں سے دیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھنا زکوٰۃ کا مال دیکھو خود کھا لے رہے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ ہم دیکھنا ہے کسے؟ قرآن کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کے طریقے کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں زکوٰۃ کا مال اصول کر رہے ہیں، وہ خود بخود کھا جا رہے ہیں، نہیں۔ جب ان کا امیر جو طے کیا ہے انہی میں سے ان کو زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ ہی کے مال میں سے ان کا ماہانہ جو خرچ ہے وہ دینا ہے تو اسی میں سے دینا ہے۔ اور مسافر ہے، مسافر اپنی جگہ کیا ہے، بہت ہی پیسے والا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، لیکن کہیں جا کر کیا ہے، وہ سفر میں رہتا ہے، اس کا پیسہ خرچ ختم ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ایسے کے اوپر بھی کیا ہے، چھان بین کر کے ہم ایسے مسافر پر بھی کیا ہے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ آج تو بہت سارے ایسے فراڈ بھی آ گئے ہیں، بہانہ بنا کر کیا ہے اس طرح سے اصول کرتے رہتے ہیں۔ ہم تحقیق کرنا ہے، معلومات کرنا ہے تاکہ ہمارا زکوٰۃ کا مال صحیح جگہ خرچ ہو سکے، تحقیق کر کے دینا ہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہو گیا ہاں یہ ضرورت مند ہے تو ہمیں کیا ہے ایسی جگہ خرچ کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے قرآن میں 8 مصارف ذکر کیا، 8 جگہ خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، تو انہی جگہ پر کیا ہے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہی لوگوں پر خرچ کرتا ہوں، منافقین کے لیے جواب دیا۔ تو غرض اب زکوٰۃ اور کن پر، کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ایک تو کیا ہے سونا ہو 7.5 تولہ، اور ایک کیا ہے 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا انہی چیزوں پر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب بنتا ہے۔ ہاں اس کے بقدر پیسے ہی، سونا نہیں ہے، مال نہیں ہے، نقد ہے، پیسہ ہے، اور اس پر 1 سال سے ایسا ہی 1 سال پڑا ہوا ہے، تو اس پر بھی کیا ہے پیسے ہو تو بھی اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کاٹنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے پاس ہیرا ہے، ہیرے کی قیمت کیا ہے سونے سے بڑھ کر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ 1 کلو ہیرا ہی کیوں نہ ہو، اس پر 1 سال نہیں بلکہ 5 سال بھی گزر جائے اس کے اوپر، ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، 2 ہی چیزیں پر بتائے ہیں، سونا چاندی۔ ہاں وہی ہیرا تجارت کے لیے رکھے ہیں، اس سے بزنس ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یوز ہونے والی چیزیں ہیں، کار ہے کسی کے پاس، مرسیڈیز ہے، یوز ہو رہی ہے، استعمال میں ہے، اس پر کیا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں وہی کاروں کا بزنس کر رہا ہے، کار لے رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس پر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کاٹنا ہے۔ اب بہت ساروں کے ذہن میں یہ بھی خیال بھی آتا ہے کہ سونا بھی استعمال ہوتا ہے، پہنتے ہی نا، کانوں کی بالیاں ہیں، زیور ہے، یہ تو استعمال شدہ ہے، استعمال ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی میں چاہے وہ استعمال کا ہو یا رکھا ہوا ہو، چاہے کانوں میں ہو چاہے گلے میں ہو، اس پر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہے زکوٰۃ سونے اور چاندی پر، چاہے وہ رکھے ہوں یا استعمال ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں اگر رکھے ہیں ایسے ہی بزنس نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایسے ہی کسی کے پاس موبائل ہے، 10 لاکھ کا موبائل ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، استعمال ہونے والی چیز۔ ہاں رکھ دیے ہیں، بزنس کے لیے ہے، بزنس چل رہا ہے، موبائل کا دکان کاروبار کر رہے ہیں، جتنا مال ہے اس کا حساب لگا کر اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب
کس کے برابر ہمیں زکوٰۃ نکالنا؟ سونے کا حساب لگانا ہے یا چاندی کا حساب لگانا ہے؟ تو یہاں فقہا لکھتے ہیں کہ چاندی کا حساب لگا کر کیا ہے زکوٰۃ کاٹنا ہے۔ ہر ایک آدمی کے پاس سونا نہیں ہوتا، گولڈ نہیں رہتا، چاندی کا حساب لگانا ہے۔ چاندی کا حساب 52.5 تولہ، اس زمانے کے 200 درہم چاندی کے سکے، آج کے دور کے 52.5 تولہ چاندی، آج کی قیمت کیا ہوگی؟ لگ بھگ کیا ہے 60,000 70,000 آج چل رہی ہے میرے خیال کے مطابق۔ آپ کو معلوم ہے کیا چل رہی ہے قیمت چاندی کی؟ 52.5 تولہ، اس کا مطلب کیا ہے 600 گرام چلر، 600 گرام 12 ملی چاندی، آدھا کے جی سے اوپر 600 گرام، اس کی قیمت کیا چل رہی ہے بازار میں؟ حساب لگائیں، یا 70,000 یا 80,000 چل رہی ہے، اس کا حساب لگانا ہے۔ کسی کے پاس تجارت کا مال ہے، بزنس کا مال ہے، تو ہمیں اس حساب سے کہ یہاں پر ایک 80,000 کا مال ہے، ہمارا 80,000 کا مال ہے، تو اس حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا کے زکوٰۃ کاٹنا ہے۔ اس حساب ایسا حساب لگائے تو ہر ایک کے پاس 1 لاکھ روپیہ تو رہیں گا، ہر ایک کے پاس۔ اچھا گمان سوچنا، نہیں ہے کو نہیں سوچنا۔ اللہ کرے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مال دے۔ میرا بھی خیال ہے کہ کیا ہے ہر ایک کے پاس 1 لاکھ تو ہے بچا ہوا سال میں، تو اس حساب اگر اس طرح سے حساب لگائے تو ہر ایک آدمی زکوٰۃ دینا ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے۔ اب کس کو دینا ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو دے سکتے ہیں ہمیں۔ ہاں کسی کے پاس 20,000 ہے، 30,000 ہے، چاندی کے نصاب سے کم ہے، چاندی کے نصاب سے کم ہے، کھاتا پیتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، گھر میں ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو بھی ہم کیا ہے دے سکتے ہیں۔ معلومات کرنا ہے ہم، یہ اسلام ہے، اللہ کے یہاں مقبول کروانا ہے، تو معلومات کر کے ہم کیا ہے ساری تحقیق کر کے ہم اسلام پر چلنا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کو نازل کیا ہے نا، ایسے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، بس کر دیتا، قرآن کو کیوں باقی رکھا؟ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، اس لیے کہ قرآن کو پڑھیں گے، ان کو معلومات ہوں گی، وہ جانکاری کر کے حاصل کر کے آگے بڑھتے جائیں گے، اسلام کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پر چلیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو قیامت تک کیا ہے ہمارے لیے بھیج دیا، نازل کر دیا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کوئی تاوان نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی دشواری بھی نہیں ہونا ہے، اور جو لے رہے ہیں ان کو ہمیں حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے۔ اگر حقیر سمجھ کر دے رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا بیکار ہو جائے گا۔ وہ تو ہمارا محسن ہے، جو لے رہا ہے نا زکوٰۃ کا مال، ہم اس سے اپنا محسن مانیں کہ وہ ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے۔ اگر سب مالدار ہو جاتے، اللہ کا حکم ہوتا کہ تم مال کو زکوٰۃ کو اللہ کے راستے میں دو، کس کو دیتے تھے؟ کوئی لینے والا نہیں، سب دینے والے ہو جاتے، تو سب دینے والے بن جاتے تو کس کو دیتے؟ تو جو لے رہا ہے اس کو محسن مانے، اس کا شکر گزار بنے، وہ ہمارے مال کو پاک کر کے اللہ کا ہمیں مقرب بنا رہا ہے، ہماری عبادت کو مقبول بنا رہا ہے۔ اگر ہمارا دینا، اگر دوسروں کو جتلانا، احسان مندی کرنا ہے، تو یہ سارے کا سارا بیکار ہو جائے گا۔ ارے ہم عبادت کریں، نماز جس طرح سے جمعہ کے لیے آئے، کسی کو بتا کر آئے کہ ہم نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے جا کر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بہت بڑا کام کا عبادت بتا کر آئے کیا؟ نہیں نا، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے آئے، اللہ کا حکم سمجھ کر آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان جتلائیں گے تو ہمارا دیا ہوا بیکار ہو جائے گا۔ اتنی محنت کر کے دے کر دنیا ہی میں ختم ہو گیا، آخرت میں کچھ بھی لے کر نہیں گئے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو دے رہے ہیں، جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، لے رہے ہیں، مدارس والے بھی آ رہے ہیں، چھان بین کر کے وہاں پر یتیم بچے پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کو بھی دینا ہے،
وہاں پر بھی، اور جو قرآن میں 8 مصارف اللہ نے ذکر کیا ہے اس پر بھی اسے مد نظر رکھ کر ساری چیزوں پر کیا ہے ہمیں اپنی مال زکوٰۃ کے مال کو ادا کر کر اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، اپنی عبادت کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں زکوٰۃ کا مال حساب لگا کر نکال کر غریبوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔